کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہوگی۔ مدینے میں نئی زندگی کی صبح۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا۔ قریش بہت جلد ساری باتیں جان گئے۔ رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے۔ فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں، لیکن ناکامی ہوئی۔ انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گر گئے۔ یہ تھے عبادہ کے بیٹے سعد۔ اب کیا تھا؟ ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشکیں باندھ دیں اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکے لائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکے میں دو ہی آدمی تھے، جبیر اور حارث۔ یہ دونوں سوداگر تھے، برابر شام جایا کرتے۔ راستے میں مدینے سے گزرتے تو سعد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں ان دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھتے رہے اور باہم مشورے کرتے رہے محمد کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد ہمارے درمیان تنہا تھا، لیکن ہم اس کا بال بیکا نہ کر سکے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینے میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اور اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم انہی کے لیے برسوں لڑتے رہیں۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینے کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ مکے کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کے نعرے لگاتے، جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا، اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی۔ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال آتے۔ صبح ہوتی مشرک مورتیوں کی یہ گد دیکھتے تو تل ملا کر رہ جاتے اور ان کو دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر یہی کرتے۔ یہی تماشا ہوتا رہتا۔ بالآخر مشرکوں کو ہوش آ جاتا۔ وہ سوچتے جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس ہیں اور حقیر ہیں، اپنے نفع اور نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے تو وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینے کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی وہاں جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائے جائیں، پاک ساتھی وہاں جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ خدا کا حکم آ گیا، آپ نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارا پیچھا کریں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک ربیہ کے بیٹے عیاش، دوسرے آس کے بیٹے ہشام۔ تینوں نے طے کیا جس کو جب موقع ملے مکے سے باہر نکل جائیں، پھر ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں۔ اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں قریش کی گھات میں آ گیا، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعینہ جگہ پر عمر اور عیاش پہنچ گئے، ہشام نہ آئے۔ دونوں سمجھ گئے ہشام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کی جان پر بنائی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے پیس کر رکھ دیا۔ بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں،
کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خوش سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے، محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ خود یہیں رہے اور ساتھی مدینے میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے باہم چہمے گوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا، اس سے بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم چہمے گوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے، محمد کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے، کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو اس کا جانثار ہے ہی، مکے کے سب مسلمان بھی وہیں ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن یہ ساری کوششیں عقارت گئی۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا۔ سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینے چلے گئے۔ حمزہ، عثمان، زبیر بن عوام سبھی چلے گئے۔ جو جاتا کسی کو مال و جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کرنے کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، اور مکہ میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے آپ کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔